بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم اما بعد قال اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین وقال وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وقال اللہ تعالی لیس للانسان الا ما سعى صدق اللہ سوری جو جس نے تقریر کرنی ہے میں چاہتا ہوں کہ آج ہم لمبا اجلاس چلائیں جو تقریر کرنا چاہتے ہیں مطلب یہاں ہم چلائیں گے اسپیکر صاحب مہربانی جو بجٹ پیش ہوا اس پر تو پارٹی کا بنیادی نقطہ نظر جمعیت علماء اسلام کی پالیسی سوچ اور منشور کے حوالہ سے جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی لیڈر مولانا اسد محمود صاحب وہ انشاءاللہ لب کشائی کریں گے یہاں میں اس بجٹ کے حوالے سے اتنا کہتا ہوں کہ لمبی لمبی تقریریں ہمارے لیڈر صاحبان کریں گے اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی بجٹ اچھا ہے یا برا بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہم پاکستانی ہیں پاکستان کی حیثیت سے بجٹ کو دیکھیں گے ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں اس بجٹ کو اس نظر سے دیکھوں گا جب میں بازار میں جاتا ہوں تو مجھے چینی کا کلو کتنے پہ ملتا ہے 2018 وہ مجھے اگر 52 روپے پہ ملتا تھا اور آج اگر وہ چینی کا کلو مجھے 92 یا 95 یا 100 روپے پہ ملتا ہے تو بجٹ کا جو حقیقت ہے وہ پھر واضح ہو جاتا ہے اسی طرح یہ آئل ہے خوردنی آئل ہے اس طرح پیٹرول ہے جتنے بھی چیزیں ہیں بجلی کے جو بلز ہے وہ آتے ہیں یونٹ کی قیمت اس وقت کتنے پہ ملتی تھی اور آج کتنے کا ہے بہرحال بجٹ کا زمینی حقائق سے کیا تعلق ہے وہ آپ خود جانتے ہیں میں بھی یہ اعداد و شمار کے گورکھدندوں میں نہیں پڑھنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ اس بجٹ کے نتیجے میں تو ذاتی طور پر مہنگائی محسوس کرتا ہوں اور یہ جناب چیئرمین صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حجرہ ہے سے گزارش ہے کہ اپنی بازار سیٹوں پر مفتی صاحب ایک منٹ جی تمام آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں آنریبل ممبر جو ہے وہ سپیچ کر رہے ہیں جناب چیئرمین صاحب تو بجٹ کے بارے میں مزید کیا کہوں گا میں اپنے حلقے کے حوالے سے تو کم از کم آپ کو وہ چیزیں سامنے لانا چاہتا ہوں کہ میرے حلقے کے لیے کیا ہے خاص کر سابقہ جو آپ اس کو ایس فاٹا کہتے ہیں اور آج کل اس کو مرجر ایریا کہا جاتا ہے ہم اس کو فاٹا کہتے ہیں اس فاٹا کو کیا دیا ہے کیا ان کے ساتھ وہ وعدے جو کیے تھے پورا کیے ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس چیزوں کو جناب چیئرمین صاحب کیا 110 ارب روپے کسی ایک بجٹ میں فاٹا کو دیے ہیں اگر دیے ہیں حکومت بھی جواب دیں اور یہ میرے حزب اختلاف کے پارٹیاں بھی جواب دیں کیونکہ میرے سامنے جواب دے صرف حکومت نہیں ہے بلکہ تمام پارٹیاں ہیں آج سب کو سانپ نے سونگ لیے کوئی فاٹا کے بارے میں بات نہیں کرتا کہ ان کو NFC وارڈ سے 3% کیوں کر نہیں ملتے نہ کوئی پارٹی بھی اس حوالے سے فاٹا کو صرف ذبح کر دیا مرج کر دیا کیا 2 یونیورسٹیوں کے جو وعدے کیے تھے فاٹا کو دیے وہ ایک اکلوتا یونیورسٹی جو فاٹا کے نام سے میرے حلقے میں بنایا گیا تھا مسلم لیگ کے دور میں کیا اس کو آپ فنڈ دیتے ہیں اس کے تمام منصوبے ادھورے ہیں میں اس یونیورسٹی میں جا نہیں سکتا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فنڈ نہیں ملتا جناب اسپیکر صاحب میرا حلقہ پورے پاکستان میں پیچیدہ حلقہ ہے حلقہ انتخاب وہ مغل کوٹ سے لے کر جوب سے لے کر ڈیرہ غازی خان سے لے کر FR پشاور اور نوشہرے تک لمبا تڑنگا حلقہ ہے جناب اسپیکر صاحب میرے حلقے میں FR ڈی خان جس کو آج کل سب تحصیل درازندہ کہا جاتا ہے
مغل کوٹ جیسے قوم ایک تاریخی قوم ہے، شیرانی قوم، وہاں بجلی نہیں ہے، صاف پانی سرے سے میسر نہیں ہے، وہاں علاج معالجے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، وہاں کوئی بارے میں کچھ نہیں ہے، زندگی کے تمام آثار مفقود ہے وہاں جناب اسپیکر۔ خضر ذائقہ علاقہ انتہائی حسین علاقہ ہے، اور انگریز کے زمانے میں انہوں نے جو جہادی کیے، یہ ملک ان کی قربانیوں کی برکت سے آزادی اس ملک کو ملی ہے۔ اس قوم میں مرکلاں جیسے حسین علاقہ ہے، گویا کہ اس علاقے سے سیاحت کو بھی ترقی مل سکتی ہے، لیکن وہاں کوئی سڑک نہیں، وہاں کوئی بجلی کا نظام نہیں، سکول نہیں ہے، صحت کا کوئی ادارہ نہیں ہے، مال مویشیوں پر عام لوگوں کا گزارا ہے، کوئی ویٹرنری اسپتال وغیرہ کوئی انتظام نہیں ہے، تو میرے خلقے میں زندگی کے آثار نہیں ہے۔ اور حسن خیل قوم ایک تاریخی قوم ہے وہاں شیرانی قوم کا، درازندہ جو وہاں کا سنٹرل ہے، مرکزی علاقہ ہے، وہاں کے تمام گلی کوچے جو ہیں بارش کے زمانے میں وہاں کوئی گزر نہیں سکتا، بیمار اور عام بوڑھے لوگ ان کو انتہائی تکلیف ہوتا ہے، تمام نظام وہاں درہم برہم ہے، اور اس کے علاوہ کوئی 12 کے گلی کچھ اس طرح کچے ہیں گویا کہ وہ آج سے 500 سالہ پرانے زندگی کی طرف ہم نے دھکیل دیے ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، جناب چیئرمین صاحب، میرا خود اپنے جس قوم سے میرا تعلق ہے، جنڈولا کا علاقہ، سراغر میں بجلی کا انفراسٹرکچر نہیں، پینگ میں سرے سے بنیادی ڈھانچہ نہیں بجلی کا، گیس کا تصور نہیں کر سکتے، پاس آب پانی کا کوئی نظام نہیں ہے، وہاں لوکل گورنمنٹ کے ادارے بالکل نظر نہیں آتے۔ جناب چیئرمین صاحب، وہاں اپاشی کے لیے کوئی کچھ میسر نہیں ہے، وہاں بڑے بڑے ڈیم بن سکتے ہیں، ہمارے تمام پانی ضائع ہو جاتے ہیں۔ جنگلات کے حوالے سے FRD خان کوئی سلیمان پر زیتون جو موجود ہے، اگر اس کے پیوندکاری کیا جائے، اسی طرح میرے تمام خلقے میں ہو سکتا ہے، اربوں روپے صرف میرے خلقے سے اس ملک کو جو ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ جنگلات کے لیے کوئی نظام نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بلین ٹریز کہاں ہیں؟ تو کم از کم اس پر تو کام کرے۔ زعفران کے لیے ہمارا تمام علاقہ فیزیبل ہے، کوئی کام اس پر نہیں کرتا۔ اس طرح FR میں بجلی نہیں، سرے سے بجلی کے کھمبے نہیں، بنیادی ڈھانچہ نہیں بجلی کا، کون ذمہ دار؟ کمیونیکیشن کا کوئی نظام نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں کسی ایک FR میں بھی، تمام FR جو ہیں پسماندہ علاقے ہیں۔ FR بنو میں یہی صورتحال ہے۔ میرے قوم میں گزگوبہ کے علاقے بیٹھنی میں وہ جو اجرسیل کا کام شروع ہے اور اس کا ڈریلنگ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، میرے علاقے کو کوئی اب تک کچھ دیا نہیں، تو وہاں کے علاقے انتہائی پریشانی کی حالت میں ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، وہاں صاف پانی کی ضرورت ہے، ایک کالج پورے تحصیل میں نہیں ہے، FR میں کوئی تحصیل درجے کا اسپتال تحصیل میں نہیں ہے۔ کیا یہ پاکستان نہیں ہے؟ FR بنو کا یہی پوزیشن ہے، وہاں دونوں علاقے مزے قوم بالکل تاریکی میں ڈوبی زندگی گزار رہے ہیں، تعلیم و صحت کے لحاظ سے پریشان ہے، اور یہ درادم خیل یہ KPK کے لیے بھی دل کا حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ کواد ٹنل جو ہیں وہ اسی میں واقع ہیں۔ تو یہ پورا جنوبی اضلاع اور تمام بلوچستان، جنوبی پنجاب اگر پشاور کے ساتھ ملتا ہے تو درادم خیل کے ذریعے، تو درادم خیل جو ہے وہ انتہائی پسماندہ ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، وہاں 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے تک بجلی نہیں ہوتا، 2 گھنٹے بجلی نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایک ہفتہ تک بجلی نہیں ہوتا۔ جواکی میں ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتے تک بجلی نہیں ہوتی۔ جواکی کے علاقے میں گیس ان کے ساتھ نزدیک گزر چکا ہے 24 انچ پائپ لائن، لیکن اب تک ان کو گیس کے لیے کوئی منصوبہ منظور ہے۔ ہم نے سروے بھی کرائے ہیں، اور وہاں فوری طور پر گیس دیا جائے جواکی کے علاقہ، اور طور چپر وہ کہتے ہیں فیزیبل نہیں۔ کیوں کر فیزیبل نہیں ہے؟ پاکستان میں نہیں ہے، وہ جو ہیں وہ علاقہ انتہائی حسین علاقہ ہے، اور اس کے جنگلات تباہ ہو رہے ہیں۔ اگر وہاں گیس کی سہولت مہیا کیا جائے تو انشاءاللہ وہاں کا علاقہ ہمارے لیے سیاحت کے لیے بھی انتہائی موزون ہے۔ تو درادم خیل میں بجلی کا فقدان ہے، اور صاف پانی کا وہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ وہاں ایک ہسپیٹل ہے
اور مین ہائی وے پر ہے, ایکسیڈنٹ وہاں ہو رہے ہیں, اس کے لیے وہاں اس اسپتال میں ایمرجنسی کے لیے کوئی انتظام نہیں, 24 گھنٹے سروس کے لیے کم از کم وہاں اس اسپتال میں انتظام کیا جائے. اور ایف آر پشاور کے اوپر جو ہیں نوشہرہ کی طرف 24 انچ بڑا پیپ لائن گزر چکا ہے, وہاں اس کو گیس نہیں دیا جاتا. اگر ہمارے قوم نکل جاتے ہیں, خلقے والے نکلتے ہیں کہ ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں, تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا وہ پاکستانی کو اس کو گیس نہیں دیتا, نوشہرہ کی طرف جاتا ہے؟ مولانا صاحب شکریہ. میں ختم کرتا ہوں جناب چیئرمین صاحب. اس سے پہلے اسد عمر صاحب, اس سے پہلے جو ہمارے عمر ایوب صاحب تھے, انہوں نے میرے ساتھ اسی ایوان میں کہا تھا کہ وہ جو ڈیزل والے, گیس کے والے, بجلی والے آپ کے ساتھ بٹائیں گے, ان کو تو موقع نہیں ملا. میرے خیال میں حماد اظہر صاحب جو منسٹر بن چکے ہیں, انرجیٹک تو ہے, تو پتہ نہیں وہ اس کا وعدہ یہ نبھاتا ہے یا نہیں, خدا ان کو توفیق دے. تو میرے خلقے میں سب سے بڑا بجلی کا مسئلہ ہے, سڑکوں کا مسئلہ ہے, اور میرے خلقے میں یہ زیتون اور زعفران کے باغات لگ سکتے ہیں, فیزیبل ہے, پورے ملک کو اس سے فائدہ ہوگا. تو خدا را اس بجٹ میں جو قبائل کے لیے جو کچھ رکھا ہے, ہمارے خلقے کی طرف بھی دھیان کرے. یہ حکومت کا فرض ہے, وہ کوئی ہندوستان کا علاقہ نہیں ہے, وہ پاکستانی علاقہ ہے, اور پاکستانی علاقے میں وہ انتہائی مفلوق الحال علاقہ ہے. میں کس کے بارے میں کہہ دوں, کون سا, یعنی ہمارے جی بوسی خیل, اخروال, یہ ایسے علاقے ہیں انتہائی پسماند ہے. جناب چیئرمین سے آپ بھی پسماندہ علاقوں سے تعلق تو رکھتے ہیں, لیکن ہمارے علاقے جو ہیں بہت جنگ زدہ ہے, امن کے لحاظ کے حوالے سے بھی تباہ ہے. اور آج تو جانی خیل میں دھرنا شروع ہے, حکومت ان پر الغار کرتا ہے, کیا مسئلہ ہے ان کا پوچھتا نہیں. تو کم از کم جانی خیل کے حوالے سے آپ تو رولنگ اس حوالے سے کہ وہاں جو ہیں لاشیں پڑی ہیں, اور اس کی طرح حکومت کا کوئی دھیان نہیں, وعدے حکومت نبھاتے نہیں. تو بجٹ میں ایک تو ہم تو مراعات کا مسئلہ ہے, ایک تو امن و امان کا مسئلہ ہے, امن و امان ہمارے ہاں بحال کرے, یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. قبائل میں دوبارہ دہشت گردی اور انتہا پسندی سر اٹھا رہی ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ وہاں امن قائم کرے. کم از کم نماز کے لیے نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, مدرسے کی طرف نکلنا مشکل ہو جاتا ہے.